اگر اپنے پاس عادت کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ اسی طرح شوہروں کو بھی لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے اپنے بدن کی مانند محبت رکھی۔ یہ نہیں بیوی بیچاری سکنے پئی یہ پچھلے 7 گھنٹے تو شوہر کا نہ آتا نہ پتا نہ کوئی گالے نہ کوئی بات۔ قرآن ایسی باتیں نہیں کرتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر بیویوں کی کچھ فرائض ہے تو کچھ فرائض جو ہے وہ شوہروں کے بھی ہیں، ان کو بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ آگے لکھا ہے کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسا کہ مسیح کلیسیا کو۔ انہوں نے کہا کیڑا بندہ جنہاں رات اپنا باہر بوئے چ بیٹھ کے پلیٹ مارتا اپنی لتاں تے باواں، کوئی بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ صبح اٹھیں اور آنکھوں میں آپ پلیٹ کے ایسے آپ کھیلتے پھریں گے، آپ آنکھیں کٹ جائیں ہماری؟ آپ تو آنکھوں کو ایسے کھولتے ہیں جب آپ منہ دھو کے آتے ہیں پھر شیشے کے سامنے چلے جاتے ہیں، میں ذرا چیک کروں کہ کیسی لگ رہی میری آنکھ۔ آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں نا۔ تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ شوہروں کو بھی اپنی بیویوں کی حفاظت اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اب یہ مضمون لمبا ہے، میں اگلے ویک میں اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ آخری بات، اب شوہر اور بیوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی آسان ہو گئی ہے تو آپ کی جان چھوٹ گئی ہے۔ آگے سنیں ذرا، 6 باب میں لکھا کیا ہے، سنیں۔ اے فرزندو، فرزند کون ہوتے ہیں؟ آپ کے جو بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ فرزند ہیں آپ کے۔ اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے۔ بیوی دا تے شوہر دا تے آپس میں معاملہ درست رہنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، کٹھے رہنا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے جب خدا نے آپ کو یہ توفیق دی ہے اور جوڑے آسمانوں میں بنتے بن گئے ہیں تو آپ ہی اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گی نا، اور شوہر ہی بیوی کے ساتھ رہے گا۔ ظاہر ہے وہ کمرے میں بھی اپنے میں رہیں گے، لیکن لکھا کیا ہے 6 باب میں؟ ذرا چلیے میرے ساتھ دیکھیں، لکھا ہے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے۔ اب جتنے بیوی اور شوہر کا لکھا ہے نا یہاں پہ، وہاں پہ واجب کا لفظ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ واجب کسے کہتے ہیں بتائیں ذرا؟ لازمن۔ اور کوئی اس کا مطلب بتا سکتا ہے؟ واجب کسے کہتے ہیں؟ فرض۔ اور کوئی؟ لازمی ہو گیا، فرض ہو گیا، اور کوئی؟ ارے کچھ ہو نہ ہو، آپ کا کچن چلے نہ چلے، آپ کے پاس پیسے ہو نہ ہو، ارے آپ کے بچے آپ کے ساتھ کہیں باہر جائیں یا نہ جائیں، ارے آپ کے کچن میں بہتر ہے یا نہیں ہے، ارے آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس کاروبار ہے یا نہیں ہے، ارے کلام یہ کہتا ہے کہ تم پہ ضروری ہے کہ تم اپنے والدین کے فرما بردار رہو۔ سختی سے کلام کہتا ہے یہ واجب ہے۔ اور میری دعا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک حصہ ہے، میں اگلے حصے ضرور اس پہ ساری بات کروں گا، بچوں کے حقوق پہ، میاں بیوی کے حقوق پہ، کلام مقدس کی روشنی میں کیا ہے، ہمیں کس طرح سے جو ہے کلام مقدس کہتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی اور شوہر کا پیار خداوند نے قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ساتھ کے اوپر چیز رکھی ہے اور وہ یہ ہے، ارے واجب ہے۔ ارے سن لے اے بیویوں، تم بھی سنو، شوہر تم بھی سنو، ارے تم دونوں پر لازم ہے کہ تم اپنے والدین کی کیا کرو؟ فرما برداری کرو۔ یہ ضروری کہا گیا ہے اگر برکت چاہتے ہیں۔ اس پہ ہم دوبارہ روشنی ڈالیں گے۔ آئیے زوردار تالیوں میں خدا کے بندہ کو ہم ویلکم کریں گے اور آج کے کلام کی باتیں جو ہیں ہم ان کو وسیلہ کریں گے۔ نام میں آپ تمام کی خدمت میں اسلام قبول ہو۔ چونکہ میرے ذہن میں جو بات بھائی صاحب کے ساتھ ہوئی 6:15 ساڑھے 6 بجے کی تھی، تو میرے ذہن میں تھا کہ شاید 6 بجے چرچ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، 6:15 بجے۔ بہرحال خداوند کی مرضی ہے، خداوند کے زندہ پاک کلام کی طرف آتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ نکالیں متی کی انجیل، اس کا 6 باب 16 آیت سے میں تلاوت کروں گا۔ مقدس پاک کے نام میں یوں مرقوم ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزے رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال
اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان برکت بخشے۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، بدھ کے روز جو ہے وہ روزے شروع ہونے والے ہیں، اور اسی مناسبت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو تعلیمات میرے مسیحا نے دی ہے وہ سردار کہن فقیوں اور فریسیوں کے بارے میں، جن کی زندگی جو تھی وہ ایک روایتی زندگی تھی، اور وہ جب دعا کرتے، روزہ رکھتے، قرات دیتے تو وہ اس مقصد کے لیے کرتے تھے کہ لوگوں میں جو ہے وہ عزت پائیں، اور وہ اس وجہ سے دعائیں اور بڑے بڑے موڑوں پہ کھڑے ہو کر دعا کرتے تاکہ لوگ انہیں بڑا متقی پرہیزگار جو ہے وہ جانے۔ اور میرے مسیحا نے آ کر اس بات کو کنڈیم کیا، روایتی زندگی کو کنڈیم کیا، اور آج بھی میں یہ دیکھتا ہوں بہت سارے چرچز میں ایک روایتی جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے مسیحا کی جو تعلیم ہے وہ انٹرنل تعلیم ہے۔ جب ہم دعا کریں، جب ہم روزہ رکھیں، تو آج میں خاص طور پہ روزہ کے حوالہ سے جو ہے وہ بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے لوگوں میں روزے کی جو اہمیت ہے، فرضیت ہے، اس کی بہت میں کمی جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے، کیونکہ ہم بائبل مقدس میں روزہ کے بارے میں جو تصورات دیکھتے ہیں، یہودی لوگوں میں روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا، 7 دن کے روزے کا تصور جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ جب ہم پہلا سمبل اس کی 31 باب میں 13 آیت میں پڑھتے تو 7 دن کے روزے کا تصور ہمیں وہاں پہ ملتا ہے۔ جب ہم دوسرا سمبل اس کا پہلا باب 12 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ شام تک کے روزے کا تصور ہے، اور اسی طرح جب ہم آستر کی کتاب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 3 دن کے روزے کا تصور جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ ایک ایسی طاقت ہے، ایسی عبادت ہے جس کے وسیلہ سے آپ خدا کے ارادہ کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور میرے مسیحا نے جب زمینی خدمت کا آغاز کیا، جب آپ متی کی انجیل اس کا 4 باب پہلی آیت سے لے کر 11 آیت کی تلاوت کرتے ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مسیحا نے جب بپتسمہ لیا تو لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ روح اسے جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ 40 دن 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی ہے، تو آزمانے والے نے پاس آ کر کہا، فرمایا یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ اور وہاں پہ میرے مسیحا کا بڑا ٹوک اور واضح جو ہے وہ جواب تھا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ خداوند کے منہ کی بات سے، خداوند کے کلام سے جو اس کے منہ سے جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مسیحا نے 40 دن 40 رات جو ہے وہ فاقہ کیا، اور اپنی خدمت کا آغاز انہوں نے جو 3 سالہ زندگی ہے، 3.5 سالہ زندگی میں جو خدمت کی ہے، مختلف لوگوں میں گئے، مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو اچھا کیا، جو بدروح گرفتار لوگ تھے ان سے آزادی جو ہے وہ دلائی ہے۔ تو انہوں نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا ہے تو انہوں نے ابلیس کو شکست دے کر، روزہ ایک ایسی بڑی طاقت ہے جس سے آپ ابلیس کے منصوبوں کو ناکام بنا سکتے ہیں، جس سے آپ ابلیس کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ اور میرے مسیحا نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز جو ہے وہ روزے کے ساتھ کیا، اور آپ 3.5 سالہ جو ان کی زندگی دیکھتے ہیں، خدمت کی زندگی دیکھتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی بیمار
خدا ان کے پاس آتا، بیماری سے شفا پا جاتا، اگر کوئی بدروح گرفتا خدا ان کے پاس آتا تو وہ بدروحوں سے آزاد ہو جاتا، اور ان کی یہ جو 3 سالہ خدمت بڑی 12 برسہ بند ہوئی۔ اور میں خاص طور پہ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یونا نبی کی کتاب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوا ہے، جب یونا نبی جو ہے وہ نینوا کو گیا ہے، وہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں چونکہ وہاں پہ سارے لوگ گنہگار تھے، شرارتی تھے۔ جب ان کی شرارت خداوند کے حضور پہنچی ہے تو خداوند نے یونا کو کہا کہ وہاں پہ منادی کر دے، میں وہاں پہ عذاب نازل کرنے کو ہوں۔ بے شک میں ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ تفصیل کو جانے لگا، جہاز میں گیا، عمرانوں نے پڑا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہا، جب وہاں پہ اگلا گیا تو کیا کیا، 3 دن مسافت کر کے جب وہ نینوا کے شہر میں پہنچا ہے تو وہاں کے لوگوں میں منادی کی ہے کہ 40 روز کے بعد نینوا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور جب وہاں کے باشندوں نے اس بات کو، اس منادی کو جو ہے وہ سنا ہے تو وہ سب جو ہے وہ انہوں نے اپنے اوپر ٹاٹ اوڑا ہے، اپنے سر میں خاک ڈالی ہے اور خدا ان کے حضور جو ہے وہ گریہ زاری کی ہے، اپنی ربشوں سے باز آئے ہیں۔ یہاں تک کہ جب بادشاہ تک یہ خبر پہنچی ہے تو اس نے کیا کیا، وہ اپنے تخت سے اٹھ گیا، اس نے اپنا شاہی لباس اتار دیا، ٹاٹ اوڑا، سر میں خاک ڈالی، روزہ رکھا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، پورے ملک میں یہ منادی کروا دی کہ تمام لوگ جو ہیں، باشندے جو ہیں، جانور جو ہیں، سب جو ہے وہ روزہ رکھے۔ اب کیا ہوا، جب وہ خداوند کے حضور میں گریہ زاری میں آ گئے، روزہ انہوں نے رکھ لیا، اپنی روشوں سے باز آئے تو کیا ہوا، انہوں نے خدا کے ارادے کو تبدیل کر دیا۔ اب دیکھیے کہ یونا پہلے ہی اس بات سے نالا تھا، تو وہ یہ جانتا تھا کہ تو قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستی میں غنی ہے۔ وہ کہتا تھا میں تو پہلے ہی یہاں پہ نہیں آتا تھا۔ جب خدا نے ان کی حالت پر غور کیا ہے کہ اپنی روشوں سے باز آئے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، تو خدا نے اپنے ارادے کو تبدیل کر دیا ہے۔ آخر کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جب وہ ملکہ بڑی ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو اس طرح سے مرد کی، چونکہ اس کا چچا تھا وہاں پہ حمان نامی صوبے سالار تھا، یہ اکسپیرس بادشاہ جو تھا جس کی سلطنت ہندوستان تک تھی، 145 صوبوں پر وہ حکمرانی کرتا تھا۔ تو کیا ہوا، جب حمان نے جو ہے ایک سازش کر کے جتنے ان ملکوں میں یہودی رہتے تھے، بادشاہ سے یہ فرمان جاری کروا دیا کہ تمام یہودیوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے۔ تو اب کیا ہوا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ آفسر نے، جب مرد کی اس کے چچا نے اس کو بتایا کہ سارے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، تو وہاں پہ آفسر نے کیا کیا، 3 دن جو ہے وہ روزے میں ٹھہری ہے، اپنی سہیلیوں کو بھی روزہ جو ہے وہ رکھوایا ہے۔ تو روزے کی حالت میں خداوند کے حضور گریہ زاری کر رہی ہے، اور کیا ہوا، جب اس نے 3 دن کا روزہ خداوند کی حضوری میں رکھا ہے تو اس نے روزے کے وسیلہ سے جو ہے وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ بچا دیا ہے، وہ بادشاہ کے حضور مقبول ہوئی ہے، اور اس نے حمان کے ساری سازش کو وہاں پہ واضح کر دیا ہے۔ تو میں خاص طور پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، روزہ جو ہے وہ 2 قسم کا روزہ ہے، جب ہم اپنی ذات کے لیے رکھتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور روزہ ہر حال میں یہ ایک ایسا مراقبہ ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے
جس کے وسیلہ سے ہم ابلیس پر قابو پا سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے ارادے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کے گھرانوں میں اگر کوئی پرابلم آ گئی ہے، آپ کے گھرانوں میں گھرانے کو بیماری نے گھیر لیا ہے، آپ کے گھرانوں میں جو ہے وہ فائنینشلی پرابلم ہے، آپ کے گھرانوں میں اور طرح کے مسائل ہیں، جب آپ روزے میں ٹھہریں گے، خدا کے حضور گریہداری کریں گے تو خدا کے ارادے کو تبدیل کر دیں گے، اور خدا جو ہے وہ آپ کو پراسپیرٹی جو ہے وہ بخشے گا۔ اور اس کے علاوہ میں بہت سارے حوالہ جات ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ روزوں کے ایام شروع ہو رہے ہیں، اور ایک خاص بات روزے کے تعلق سے جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے وسیلہ سے آپ جو ہے وہ راست بازی میں اور خدا کی قربت میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں جب روحانی طور پر مضبوطی حاصل کیے تو 40 روزے جو ہے وہ رکھے، اور ان روزوں کے وسیلہ سے میری جو عادتیں تھی وہ تبدیل ہوتی چلی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ پابندی میں جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے مکاری نہیں کرنی، اور اس طرح سے آپ پابندی میں ہوتے ہیں۔ میں نے رات کا کھانے کے بعد رات تک جو ہے وہ بالکل آپ ٹوٹلی طور پر اپنی خواہشوں پر پابندی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب یہی پریکٹس آپ کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ راست بازی میں، خدا کی بلیدگی میں، قربت میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں سے جھوٹ، مکاری اور اس طرح سے فریبی زندگی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، وہ عادتیں جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور آپ مضبوط سے مضبوط جو ہے وہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور میں اپنی ایک ذاتی گواہی دے کر اس بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ میں خود جو ہے آج سے کچھ سال پہلے، 10-12 سال پہلے بیمار ہو گیا، سال، 1.5 سال، 2 سال بیماری کی اس حالت میں چلا گیا، موت کے بالکل قریب، اور مجھے خود بھی یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب میں 2-4 دنوں کا مہمان ہوں۔ میرے جتنے لوگ کلیسیا کے دوسرے لوگ جو تھے وہ بھی اس بات پر قائل تھے، اور میری بیوی نے میرے لیے 40 روزے جو ہے وہ رکھے، اور کیا ہوا، مجھے خداوند نے پھر اسی طرح جو ہے وہ بحال کیا۔ خود بھی میں یہ دعا کرتا تھا کہ خداوند مجھے پھر دوبارہ سے اسی طرح کا زور، طاقت دے تاکہ تیرے جلال کے لیے کام کروں۔ اور بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے مجھے موت کے منہ سے جو ہے وہ بچایا، اور آج آپ کے درمیان اسی طرح خدمت میں جاری و ساری ہوں۔ سو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت۔ جب بھی خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے لمحات کے لیے، آج کی کوشش کے لیے، آج کے زندہ پاک کلام کے لیے، خداوند جو تم نے ہماری زندگی میں بخشا ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح ساتھی نذرانے کو تیری حضوری میں دیتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے تیرے دیے ہوئے میں سے دیا ہے ان سب کو بڑی برکت دے، اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے استعمال کر، ان کے قرآنوں پر میرا خدا تیرا برکت والا ہاتھ و آسمان کے دریچے کھول کر اپنی روحانی برکات ان کی شخصی زندگیوں پر نازل فرما۔ ان جلانی میں سے ہر قسم کی کمی، تکلیف، بیماری، لاچاری، معاشی پریشانی تیرے یسوع نام سے جاتی رہے، اور اسی طرح میرا خدا جہاں پہ یہ روپیہ پیسہ استعمال ہو تیرے جلال، تیرے بزرگی ہوئے، تیرے جلالی قدوس ربی نام نے کو مانگتے ہیں، آمین۔ خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہو۔ اب ہمارے خدا یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، آخروں کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک حاضرین جماعت پر اور تمام لوگوں پر اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی ہے۔